مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے عہد عتیق میں سے مقدس موسیٰ کی شریعت کی کتاب، اس کا 33واں باب یعنی کہ 33 ورس نمبر 1۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جن کو تو ملک مصر سے نکال کر یہاں سے اس ملک کی طرف روانہ ہو جس کے بارے میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے میں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے میں تیری نسل کو دوں گا، اور میں تیرے آگے آگے ایک فرشتہ کو بھیجوں گا، اور میں کنانیوں اور اموریوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور حویوں اور بیوسیوں کو نکال دوں گا۔ اس ملک میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور چونکہ تو گردن کش قوم ہے اس لیے میں تیرے بیچ میں سے ہو کر نہ چلوں گا، تا ایسا نہ ہو کہ میں تجھ کو راہ میں فنا کر ڈالوں۔ لوگ اس وحشت ناک خبر کو سن کر غمگین ہوئے، اور کسی نے اپنے زیور نہ پہنے، کیونکہ خداوند نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہنا کہ تم گردن کش لوگ ہو، اگر میں ایک لمحہ بھی تمہارے بیچ میں ہو کر چلوں تو تجھ کو فنا کر دوں گا۔ سو تو اپنے زیور اتار ڈال تاکہ مجھے معلوم ہو کہ تیرے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ بنی اسرائیل حورب کے پہاڑ سے لے کر آگے آگے اپنے زیوروں کو اتارے رہے، اور موسیٰ خیمہ کو لے کر اسے لشکرگاہ سے باہر بلکہ لشکرگاہ سے دور لگا لیا کرتا تھا، اور اس کا نام خیمہ اجتماع رکھا، اور جو کوئی خداوند کا طالب ہوتا وہ لشکرگاہ کے باہر اسی خیمہ کی طرف چلا جاتا تھا۔ اور جب موسیٰ باہر خیمہ کی طرف جاتا تو سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے ڈیرے کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور موسیٰ کے پیچھے دیکھتے رہتے تھے جب تک وہ خیمہ کے اندر داخل نہ ہو جاتا۔ اور جب موسیٰ خیمہ کے اندر چلا جاتا تو ابر کا ستون اتر کر خیمہ کے دروازہ پر ٹھہرا رہتا، اور خداوند موسیٰ سے باتیں کرنے لگتا، اور سب لوگ ابر کے ستون کو خیمہ کے دروازہ پر ٹھہرا ہوا دیکھتے تھے، اور سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے ڈیروں کے دروازے پر اسے سجدہ کرتے تھے، اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے باتیں کرتا تھا ویسے ہی خداوند روبرو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا تھا۔ اور موسیٰ لشکرگاہ کو لوٹ آتا تھا، پر اس کا خادم یشوع جو نون کا بیٹا اور جوان آدمی تھا خیمہ سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ اور موسیٰ نے خداوند سے کہا، دیکھ تو مجھ سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو لے چل، پر مجھے یہ نہیں بتایا کہ تو کس کو میرے ساتھ بھیجے گا، حالانہ تو نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھ کو بنام جانتا ہوں اور تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے۔ پس اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھ کو اپنی راہ بتا جس پر میں تجھے پہچان لوں، تاکہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر رہے، اور یہ خیال رکھا کہ یہ قوم تیری ہی امت ہے۔ تب اس نے کہا، میں ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، اگر تو ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا، کیونکہ یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے۔ کیا اسی طریقے سے نہیں کہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چلے، تاکہ میں اور تیرے لوگ روئے زمین کی سب قوموں سے بڑا ٹھہرے۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں یہ کام بھی جس کا تو نے ذکر کیا ہے کروں گا، کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے، اور میں تجھ کو بنام جانتا ہوں۔
तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे अपना जलाल दिखा दे। उसने कहा, मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने ज़ाहिर करूँगा और तेरे ही सामने खुदावंद के नाम का ऐलान करूँगा, और मैं जिस पर रहम मेहरबान होना चाहूँ मेहरबान होऊंगा, और जिस पर रहम करना चाहूँगा रहम करूँगा। और ये भी कहा कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मुझे देखकर ज़िंदा नहीं रहेगा। फिर खुदावंद ने कहा, देख मेरे करीब ही एक जगह है, सो तू उस चट्टान पर खड़ा होकर, और जब तक मेरा जलाल गुजरता रहेगा मैं तुझे उस चट्टान के शगुफा में रखूँगा, और जब तक मैं निकल ना जाऊँ तुझे अपने हाथ से ढांके रखूँगा। इसके बाद मैं अपना हाथ उठा लूँगा और तू मेरा पीछा देखेगा, लेकिन मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप भी मेरे साथ खुदावंद की इस खिदमत में हिस्सेदार बन सकते हैं, शरीक हो सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, अच्छे से कमेंट्स देकर। स्टे ट्यून विद अस। गॉड ब्लेस यू।